اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے ہم سورہ تغابن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہے 64 چیپٹر، مدنی سورہ ہے مشہور قول کے مطابق، البتہ اس کے بارے میں کافی بحث ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ 18 آیتیں اس کی ہیں، اور تغابن کا مطلب ہے میوچول لاس اینڈ گین، کہ باہمی نفع اور نقصان، جس کا میدان قیامت میں مظاہرہ ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 9 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم آیت نمبر 9 تک پہنچیں گے تو اس حوالے سے مزید بات بھی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ مصبحات کی سیریز کا آخری سورہ ہے، یعنی یہ سیریز بھی ایک ساتھ تو نہیں تھی، آپس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ سورہ حدید 57واں سورہ، پھر سورہ حشر 59واں، پھر سورہ صف 61واں، سورہ جمعہ 62واں، اور یہ 64واں سورہ، سورہ تغابن۔ چونکہ ان کے آغاز میں تسبیح پروردگار کا ذکر ہے، لہذا ان سب کو ملا کر مصبحات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابتدائی 8 آیتیں آج زیر بحث ہیں جو صفحے پر موجود ہیں۔ فرسٹ 8 ورسز، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہیں اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی آئے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ چکی ہیں۔ لہ الملک، اسی کے لیے ملک اور اقتدار ہے، وَلہ الحمد، اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ملک کسی کے پاس آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ اچھا برا نہیں دیکھتا، مگر پروردگار عالم ایسا مالک ہے، ایسا صاحب سلطنت ہے کہ اس کے بعد بھی وہ وہی کرتا ہے کہ جو قابل تعریف ہو، یعنی پروردگار عالم عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ سارے تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو کسی نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اچھا کام کرتا ہے، اس لیے وہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، وہی خدا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں کچھ کافر بھی ہیں اور کچھ تم میں مومن بھی ہیں۔ یعنی پیدا تو خدا نے کیا، مگر اس کے خالق ہونے کا اقرار کرنے والے مومن وہ بھی اسی دنیا کے اندر ہیں، اور اس مخلوق میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پیدا ہوئے ہیں، خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، مگر وہ اسی خالق کا انکار کرنے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم اعمال انجام دیتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے، ان کا دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بغیر کسی فائدے کے پیدا نہیں کیا، غلط طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، سورہ سواد کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل پیدا نہیں کیا، یعنی وہاں پر باطل کی نفی کی گئی، اور اس کے مقابل کا جو پہلو ہے اس کو یہاں پر بالحق کہہ کر اس بات کیا گیا کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی فائدے کے ہے یا غلط طور پر اس کو پیدا کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی، تمہیں شکل عطا کی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت بہت اچھی بنائی، بہترین صورت تمہاری بنائی۔ یعنی اب تمام مخلوقات کے اندر بطور مجموعی جو انسان کی صورت ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہترین صورت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب کی بازگشت بھی ہے، یعنی سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اور جو تم اعلان کرتے ہو اسے بھی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں، سینوں کے اندر کی چیزوں کا بھی وہ جاننے والا ہے۔
اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے علم کو 3 مراحل کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے اس کا علم بھی خدا کے پاس ہے، یعنی اس پوری کائنات کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ دیکھو یہ پوری باعظمت جو کائنات گیلیکسیز جتنی بھی تمہاری رینج میں ہے تم مشاہدہ کر رہے ہو، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کی طرف، خود انسان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو تم چھپا کر کرتے ہو خدا اسے بھی جانتا ہے، یعنی کمرے کی تنہائی کے اندر، گوشہ تنہائی کے اندر، اور جو تم سر عام کرتے ہو اعلانیہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نہیں بلکہ اس کے آگے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا، تو خیال سے بھی خدا واقف ہے، جو تم پلان کرتے ہو خدا اس سے بھی واقف ہے، تمہارے ذہن کے اندر دل میں کہیں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس سے بھی خدا واقف ہے۔ اب اگر ابھی تک آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے جن صفات کا تذکرہ کیا، ابتدا میں اپنے بے عیب ہونے کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد ملک، مالک وہ ہے، حمد، قابل تعریف ہے، قدیر، قدرت رکھتا ہے، خالق، خلقکم، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر اسی خلقت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا گیا، صرف تم کو پیدا نہیں کیا، آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا، پھر انسان کی خلقت کے اوپر واپس متوجہ کیا کہ تمہیں صورت عطا کی، اور جو صورت تمہیں دی ہے وہ بہترین صورت عطا کی، پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ پھر علم کی وہی 3 مراحل کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، تمہارے جو کام ہیں چاہے اعلانیہ ہوں چاہے خفیہ ہوں ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ محدود اختیار جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے ساتھ تم یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کی حکومت یا قلم رو سے باہر ہو گئے ہو، تمہیں پلٹنا بھی اسی کی بارگاہ میں ہے، اور خدا سب جانتا ہے، کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ماضی کی امتوں کی طرف متوجہ کر کے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی، نبأ الذین، خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، کفروا من قبل، جو پہلے کفر کر چکی ہیں، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، فذاقوا وبال امرہم، تو جو انہوں نے کیا اس کے وبال کو انہوں نے چکھا، یعنی اس کے جو پھر کانسیکوینسز تھے، جو اس کے عذاب تھا اس کو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس کانت تأتیہم رسلہم، ان کے پاس رسول آئے تھے، بہت سے رسول ان کے پاس پہنچے، بالبینات، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور بینات لے کر آئے، معجزات وہ لے کر آئے، جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی جو ہم رسالت کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا فالس کلیم نہیں ہے، یہ ہمارا غلط دعویٰ نہیں ہے، یہ جسٹیفائڈ دعویٰ ہے، اور اس کا ثبوت یہ معجزہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنایا۔ تو ان کا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا فقالوا ابشر یہدوننا، کیا کہ انسان ہماری ہدایت کرے گا، یعنی ان کا وہی یہ اعتراض قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کی نظر میں انسان ہی انسان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو بھیج دیا جائے تو فرشتے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، جس کو بھوک بھی نہیں لگتی، جس کو پیاس بھی نہیں لگتی، جس کے لیے توالد و تناسل بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو وہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے اسی وقت رول ماڈل ہو سکتی ہیں کہ جب جو نبی ہے وہ ان تمام مراحل سے گزرتا وہ نظر آئے، اور پھر وہ پروردگار عالم کا پیغام دے بھی رہا ہو اور اس پر سب سے پہلے عمل بھی کر کے دکھا رہا ہو، مگر یہ باتیں وہ نہیں سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے اعتراض وہی جھڑ دیا، اب بشر یہدوننا، کہ ایک انسان ہماری ہدایت کرے گا، فکفروا، تو انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ اللہ کو ان کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنی دلیلیں خدا دے چکا تھا کہ مزید اب اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بے نیاز ہے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی اور حمید ہے، یعنی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا، گمان کیا، خیال کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کرنے والوں نے، یہ ان کا خیال ہی تو تھا، اور وہ خیال کیا تھا، ان لن یبعثوا، کہ پھر ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، مر گئے تو بس مٹی میں مل گئے، اب اس کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ قل، اے حبیب کہیے، بلا وربی، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یہ قسم کھا کر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر اس کے بعد یقیناً تمہیں خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو تم اعمال کرتے رہے تھے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو قسم کھانے کا کہا ہے اس میں ربوبیت کا حوالہ ہے کہ حبیب کہیے کہ میرے رب کی قسم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم،
یعنی وہ جو پالنے والا ہے وہ مزید تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی کو فنیشنگ پوائنٹ نہ سمجھ لو، بلکہ معاملہ یہاں سے آگے کا ہے۔ اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کا میدان سجے اور جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو وہاں پر اور ترقی ملے، اور اسی کی تمہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ انفیکٹ پروردگار عالم کے لیے کون سی چیز ہے جو مشکل ہے؟ جو ہو سکتا ہے وہ سب کرنا خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو وہ پتہ ہے۔ اب یہاں پر نور سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ لفظ نور جو ہے وہ قرآن کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم کی پوری شریعت کے اوپر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم کے ان فرامین کے اوپر بھی جو قرآن سے ہٹ کر ہیں، قرآن تو آیا ہی معجزے کے طور پر ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ائمہ معصومین کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اس کا اول مصداق پھر بن جائیں گے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ تو بہرحال لیکن یہاں پر النور سے قرآن تو یقیناً مراد ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہرحال روایات کے اندر وہ چیز آئی ہے تو وسعت تو موجود ہے کہ بھئی ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر یعنی قرآن پر، اور معصومین کے اوپر، جو حدیث ثقلین کے اندر ویسے ہی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جو سات ستہ کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے اور ہمارے منابع کے اندر بھی آئی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ لوگ جدا بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نور سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کہ جب ایک مراد ہے تو دوسرا تو ساتھ ہی ہے، تو ویسے بھی اور روایات کے اندر چونکہ تصریح آئی ہے لہٰذا اس اعتبار سے بھی۔ بہرحال آیت نمبر 8 پر عالم قیامت کا تعارف دو ناموں کے ذریعے سے کرواتا ہے، ایک یوم الجمع اور ایک یوم التغابن، یعنی وہ جمع کیے جانے کا دن ہے اور وہ تغابن کا دن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا اس دن کے لیے جو اکٹھا کرنے ہی کے لیے ہے، جمع کرنے ہی کے لیے ہے۔ یہ مطلب تو بالکل واضح ہے کہ جب قبروں سے انسانوں کو برآمد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں انہیں جمع کیا جائے گا، تو قیامت کا ایک نام یوم الجمع اس وجہ سے ہوا۔ اب اس کی توصیف ایک اور نام سے ہو رہی ہے کہ ذالک یوم التغابن، کہ وہی دن تغابن کا دن ہوگا، اور یہی وہ لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑا سورہ تغابن۔ تغابن کا جو مطلب آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے وہ ہے میوچول لاس اینڈ گین، باہمی نفع اور نقصان۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نفع اٹھانے والا ہے اور کوئی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب یہ بھی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ نفع اٹھانے والے ہیں، اور جو اہل نار ہیں یا اہل جہنم ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اب وہاں پر تو ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں فیصلہ ہو جانا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو جنت فائدہ ہے اور جہنم نقصان ہے، تو یہ باہمی فائدہ اور باہمی نقصان اس طریقے سے وہاں پر واضح ہو جائے گا۔ مگر پھر اس حوالے سے کچھ اور وضاحتیں بھی بعض روایات کے اندر آئی ہیں کہ ہر شخص کے لیے جنت میں بھی مکان ہے اور ہر شخص کے لیے جہنم میں بھی مکان ہے، یعنی ریگارڈلیس کہ وہ مستحق کس جگہ کا بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پروردگار عالم نے جنت میں بھی رکھی ہے اور ایک جگہ جہنم میں بھی رکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اہل جنت میں چلے گئے تو ان کو ان کا مکان تو مل گیا، مگر اہل جنت کے علاوہ جو دیگر مکانات اور دیگر جگہیں تھیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جنت میں پہنچے ہی نہیں، وہ تو جہنم میں چلے گئے، تو ان جگہوں کا کیا ہوگا کہ یہ جگہ بھی اہل جنت ہی کو دے دی جائے گی، یعنی ان کو اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا کہ جو ان کی اپنی جگہ تھی وہ تو ان کو مل گئی، اور وہ افراد جو جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنی جگہیں ضائع کر دیں، تو ان جگہوں کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ وہ بھی اہل جنت کو دے دی جائے گی۔ اب اسی طریقے سے بالکل اگر آپ جہنم میں دیکھیں تو جہنم میں جگہ تو سب کے لیے تھی، مگر وہ جگہیں جو اہل جہنم کے آنے کی وجہ سے فل ہو گئیں تو ان کو تو وہاں پر سزا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، مگر اسی طریقے سے وہ جگہیں جو اب خالی رہ گئی ہیں وہ جگہیں بھی انہی اہل نار کو دے دی جائے گی، اور پھر اس کے اندر یہ اہتمام کہ ان کے اوپر ظلم بھی نہ ہو۔ اب یہ پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان تمام در کاموں کو انجام دے گا۔
تو یہاں پر کہا گیا کہ ذالک یوم التغابن، کہ وہ دن تغابن کا دن ہے۔ وَمَن یؤمن بِاللَّهِ وَیعمل صالحا، اب ظاہر ہے کہ اگلے حصے کے اندر جو آیت کا اگلا پارٹ ہے اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو کیا کرنا ہوگا، اور اگر کوئی جہنمی بنتا ہے تو کیا وہ سبب ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نقصان اٹھانے والا قرار پائے گا۔ تو اس کی تشریح آ رہی ہے کہ وَمَن یؤمن بِاللَّهِ وَیعمل صالحا، کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اس کی چھوٹی برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا، پروردگار عالم کی طرف سے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو داخل کیا جائے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اب یہاں پر آپ پھر نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم نے ایمان کا ذکر کیا اور صرف اللہ پر ایمان کا تذکرہ کیا، یعنی یہاں پر تو اللہ کے رسول پر بھی ایمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یعنی میں پھر دعوت دینا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کو کہ جو پلورلزم کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، کہ پلورلزم اس دنیا کے اندر بے شک پرامن بقائے باہمی کے لیے تو ضروری ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو بھی پروردگار عالم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہاں پہ تو قیامت کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں پر تو پروردگار عالم نے رسول کا بھی ذکر نہیں کیا، قیامت کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف اللہ پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر یہی بات سمجھنے والی ہے کہ جب ہیڈ لائنز کو بیان کیا جاتا ہے تو ڈیٹیلز نہیں دی جاتی ہیں، اس کے اندر صرف ایک سرخی ہوتی ہے اور پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اپنے مقام پر آ جاتی ہیں۔ جب اللہ پر انسان ایمان لے آیا تو پھر اس کے بعد جن جن پر اللہ ایمان کی دعوت دے ان پر ایمان لانا اسی کے اندر ضمنی طور پر سپلیمنٹری اس کا پوائنٹ بنتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو پھر اللہ نے جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے اس میں قیامت پر ایمان بھی شامل ہے، اسی کے اندر فرشتوں پر ایمان بھی شامل ہے، اس پر رسولوں کا ایمان بھی شامل ہے، اور اسی کے اندر ائمہ معصومین کا ایمان بھی شامل ہے۔ تو ایک آیت درمیان میں سے اٹھا کر کہ جس کے اندر ایک ہیڈ لائن بیان کی جا رہی ہے، یہ توقع کرنا کہ چونکہ اس کے اندر ساری کی ساری ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کے بغیر بھی انسان سیلویشن حاصل کر سکتا ہے، یہ تو بہت ہی بڑی غلط فہمی ہوگی۔ یہاں پر خاص طور پر جو میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ اس لیے کہ بعض جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے، تو وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان اور پھر اعمال صالحہ وہ کافی ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تو قیامت کا بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ احباب کے جو معصومین ائمہ معصومین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ الگ سے ذکر نہیں آیا، اگرچہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ نور کی جو بحث آئی تھی اس سے مراد خود معصومین کو بھی مراد لیا گیا ہے بعض روایات کے اندر، مگر یہاں پرٹیکولر اس آیت کے اندر کہ یہاں پر تو فقط اور فقط اللہ نے اپنے اوپر ایمان ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ باتیں بہرحال تھوڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، کہ یہ عظیم کامیابی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب آپ پھر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کفر کے بعد یہ بھی نہیں بتایا کہ متعلق کے کفر کیا ہے، مگر وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، یعنی جہنم کی آگ میں جلنے والے، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا انجام ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم دنیا میں جو مصیبتوں کے حوالے سے انسان مختلف مصائب کا شکار رہتا ہے اس کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے کہ جو معاملہ سورہ حدید کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوا تھا، لیکن بہرحال دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمیشہ سزا کے لیے نہیں آتی ہیں۔ پروردگار عالم ایک بات تو یہ سمجھاتا ہے کہ ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی ایسا نہیں کہ پروردگار کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مصیبت کسی کے اوپر آ رہی ہے، مگر وہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ سزا بھی ہو سکتی ہے کہ بعض ایسے اعمال ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا کے اندر کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، مگر کیا بس سزا ہی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔
پروردگار عالم امتحان کے لیے بھی کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ آزمائش کا ایک ذریعہ بن جائے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر یہ پڑھا تھا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. وہاں پروردگار عالم نے ہیڈز بیان کیے تھے کہ بھوک سے بھی امتحان لیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ وہاں پر لفظ یہی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، بھوک کے ذریعے سے بھی، خوف کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے مال میں کمی کے ذریعے سے، جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے، تمہارا میوہ دل تمہارے سامنے دم توڑ جائے اس کے ذریعے سے. پھر پروردگار عالم نے آگے فرمایا کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ بشارت اور خوشخبری ہمارے ان بندوں کے لیے ہے، اے حبیب دے دیجئے ان کو یہ گلیڈ ٹائڈنگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہے یہ مصیبت، تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ صرف اور صرف سزا کی وجہ سے ہوتی ہے. سزا ایک پہلو ہو سکتا ہے، مگر ایک دوسرا مرحلہ کہ اگر خدا کسی کو سزا نہ دینا چاہے تو کیا مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا؟ پروردگار عالم امتحان کے لیے بھی مصیبت لیتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی مصیبتوں کا انسان کو شکار ہونا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے کئی اور ایسے نظام عالم کے مفادات ہو سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، اب اس کی وجہ سے بھی کسی کو کسی خاص موقع پر کسی خاص مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پھر ایک ہے انسان کی اپنی سستی، اپنی کوتاہی، کہ جس کی وجہ سے اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ سزا ہی کا ایک دوسرا رخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ مشکل آ سکتی ہے، وہ اینٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس کے تدارک کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر یہ مصیبت اگر آ رہی ہے تو اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہے. اگر معلوم ہو چکا ہے تحقیقات کے ذریعے سے کہ ویکسینیشن بہت ساری برائیوں اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور پھر بھی وہ ویکسینیشن نہ کرائے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اسے پروردگار عالم کی طرف نہیں پلٹا سکتا، بلکہ اس نے خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. جب تک اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ویکسینیشن ضروری ہے تب تک تو ٹھیک ہے، پروردگار عالم کا ایک نظام تھا، اس نظام کے بارے میں علم کی کوتاہی کی وجہ سے وہ اس مصیبت کا شکار ہو رہا تھا. مگر جب ایک مرتبہ علمی ترقی ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ اس مشکل کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اقدام نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خود ہی اس کا ذمہ دار قرار پائے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، تو اللہ اس کے دل کی ہدایت کر دے گا. یعنی پھر اللہ اسے صبر کی طرف، شکر کی طرف، علم کی طرف، راضی برضا الہی رہنے کی طرف لے آئے گا. اور اسی طریقے سے جہاں جہاں اسے خود سے ایفرٹس کرنی ہے، ان ایفرٹس کی طرف بھی اسے متوجہ کرتا چلا جائے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے پر صرف اور صرف بلاغ مبین ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. یہ رسول کی ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بس پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے، پیغام منوانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر مومنین بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ مصیبتیں آ جائیں، اطاعت کرتے ہوئے انسان کبھی کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، زحمت ہو جائے، تو اس موقع پر اور ہر موقع پر صاحبان ایمان کا بھروسہ خدا ہی کے اوپر ہوتا ہے. یہ وہ مانوی قلبی طاقت ہے کہ جو اس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس دنیا کے اندر صراط مستقیم پر آگے بڑھتے رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب ایک بیریئر آ سکتا ہے، اسے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. وہ بیریئر کہ جو انسان کو بظاہر بہت پسند بھی ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہے ازواج اور اولاد. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں ایسے ہو سکتے ہیں جو تمہارے دشمن ہوں. یعنی تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بٹ نیچرل کہ تم کو پسند بھی ہیں، تمہیں محبت بھی ہے، تم انہیں دوست بھی رکھتے ہو، ان کے لیے تم محنت بھی کرتے ہو، کماتے بھی ہو، ان پر خرچ بھی کرتے ہو. یہ تمام تر چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، ہونی بھی چاہیے. اسی طریقے سے تم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہو، ان کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ سب ٹھیک ہے. مگر یہ یاد رکھنا
کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کچھ تمہارے دشمن قرار پائیں، یعنی تم نیکی کا کام کرنا چاہو اور وہ تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اب اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ بعض افراد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہتے تھے اور ان کے بیوی اور بچے قسمیں دے دے کر ان کو روک رہے تھے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کوئی سرپرست باقی نہیں رہے گا، یعنی وہ ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور جو جا رہے تھے ان کو وہ روکنے پر مصر تھے۔ تو پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ ایک فیصلہ جو بالکل واضح ہے اللہ کے رسول کا، ان کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہجرت کرو اور تمہیں تمہاری بیوی اور تمہارے بچے روک رہے ہیں، تو اس موقع پر تمہارا امتحان ہی تو ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا اپنے بیوی بچوں کی بات مانتے ہو۔ اس موقع پر تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کی بات کو قبول نہ کرتے، فاحذروہم، ان سے ڈرتے رہو، یعنی ان سے ہوشیار رہو۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ پھر ان میں سے بعض نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم تو ہجرت بھی کریں گے، یعنی انہوں نے اچھا ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بیوی بچوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم ہجرت کریں گے جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اگر یہ ہمارے بیوی بچے بعد میں اگر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ بھی گئے تب بھی ہم انہیں قبول نہیں کریں گے سزا دینے کے لیے۔ اب پروردگار عالم نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے کہ اگر ایسا وہ کریں اور واپس آ جائیں مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر ان کو سزا مت دو۔ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، ان کو نظر انداز کر دو، یعنی ان کے یہ جو غلطی ہو گئی اس پر انہیں سزا نہ دو، تصفحوا سرزنش بھی نہ کرو، وتغفروا بلکہ ان کی پردہ پوشی کرو۔ یہ تینوں چیزوں کا فرق یہاں پر بعض تفاسیر کے اندر من جملہ صاحب تفسیر نمونہ نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک ہے عفو، ایک ہے صف اور ایک ہے غفران۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ تعفو یعنی عفو، معافی کا بھی مظاہرہ کرو، اور پھر تصفحوا یعنی معافی تو سزا کے مقابلے میں ہوتی ہے کہ ان کو سزا نہ دو، اور اسی طریقے سے سرزنش بھی نہ کرو، اگنور کر دو، وتغفروا بلکہ انہوں نے جو برا کیا تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اب بار بار اسے بتا کر بول کر ان کو ان کے دلوں کو مجروح بھی نہ کرو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی تم بھی تو چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم پر رحم کرے، تو تم بھی رحم کرنے کو اور معاف کرنے کو اپنی خو بناؤ، اپنا ایک طریقہ کار بناؤ۔ اب یہاں پروردگار عالم نے خاص شان نزول کے اندر جو بات کی ہے وہ اس مورد سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے۔ مثلا اسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض افراد گویا یہ طے کر لیتے ہیں کہ حج واجب بھی ہو گیا ہے تو ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے کہ جب تک ہماری بیوی اور بچے بھی ہمارے ساتھ حج پر نہ چلیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پورے محلے کو لے جائیے، لیکن اگر صرف اس وجہ سے کہ خدا کے حرم میں اپنے حرم کے بغیر کیسے جائیں، تو یہ تمام تر چیزیں اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گی، جیسا کہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس کو اپنی تفسیر فصل الخطاب کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش کا ذریعہ ہے، یعنی محبت بھی ہونی چاہیے، خیر کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش ہے کہ تم ان کی تربیت کیسے کرتے ہو، تم ان کی اپ برنگنگ کیسے کرتے ہو، اور تمہاری آزمائش دوسرے انداز سے بھی ہوگی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم ان کو ترجیح دے کر پیغمبر اور اللہ کی اطاعت سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ تم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا مال بھی امتحان کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح سے تمہاری اولاد بھی امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ فتنے کا لفظ عربی کے اندر امتحان اور آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اور یقیناً اللہ کے پاس اجر عظیم موجود ہے، یعنی اگر تم اس امتحان میں پورا اترو تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہیں پر امیر المومنین کے اس جملے کی طرف بھی توجہ کیجیے گا جو نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں ہے، تیسرے حصے میں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، کہ اے پروردگار میں فتنے کے مقابلے میں یعنی امتحان کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنته، اس لیے کہ ہر ایک امتحان میں مبتلا ہوگا، ولكن من استعاذ، بلکہ اگر کسی کو پناہ طلب کرنی ہے تو فلیستعذ من مضلات الفتن، تو پھر وہ اس بات پر اللہ کی پناہ طلب کرے کہ ان امتحانات میں وہ گمراہ نہ ہو جائے، یعنی امتحان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے میں ناکام نہ ہو جائے۔ فإن اللہ سبحانہ یقول، اس لیے کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، یہ سورہ انفال کے اندر بھی یہی مضمون آیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو پھر تم میں سے کون ہے جو مال نہیں چاہتا اور جو اولاد نہیں چاہتا؟
جب مال چاہتے ہو اور اولاد چاہتے ہو تو مال اور اولاد امتحان ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو جتنی تمہارے اندر اس وقت طاقت ہے، اب جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو طاقت بڑھے گی بھی، اور حق تقاتے ہی جو سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے وہ بھی انسان کی استطاعت کے مطابق ہی ہے، کہ یعنی جتنی اس وقت تمہارے اندر صلاحیت ہے اس کے مطابق حق ادا کرو، اس سے زیادہ کا تو مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس کو ناسخ اور منسوخ کی بحث سے زیادہ تشریح سمجھنا چاہیے اس آیت کی کہ جو سورہ آل عمران کے اندر آئی ہے، کہ جہاں کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تقوی کا حق ہے یہاں پر اس کی تشریح کر دی گئی کہ ہر ایک کی کنڈیشنز اور ہر ایک کی لمٹس ایک برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا باطن اور ہر ایک کی معنویت بھی ایک برابر نہیں ہے، لہذا تقوی کے مدارج بھی مختلف ہوں گے، کچھ عام متقی ہو کر صف متقین میں ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو امیر المومنین بن کر امام المتقین ہوں گے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ جتنی تمہاری طاقت استطاعت، ہاں اب اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ جب تقوی ہے تو سنو بات کو کیا کہا جا رہا ہے، پھر اطیعوا اطاعت کرو، وانفقوا اور پھر خرچ بھی کرو، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم یہ کورس آف ایکشن فالو کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہے۔ ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ خیرا سے شاید یہاں پر مراد مال ہو، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر مال کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کو بچا لیا جائے اس کے نفس کے بخل سے، یہ لفظ سورہ حشر کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان کے اندر یہ رکھا گیا ہے، اب اسی کے مقابلے میں تو اسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، وہ تقوی جو اختیار کرنا ہے، تو ریزسٹنس کیا ہے کہ جس کے مقابلے پر وہ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن تک لے کر آ رہا ہے، کہ اس کے نفس کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک بخل، ایک ہرس پایا جاتا ہے، ایک لالچ پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا، پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال ہوں اور وہ خود اپنے آپ کو اسی طرح سے تزکیے کی منزل سے گزارے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب واپس دیکھیے کہ اسے سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے اسی تعبیر کو استعمال کیا جو اس سے پہلے ہم مختلف سوروں کے اندر پڑھ چکے ہیں، من جملہ سورہ حدید کے اندر بھی ہم دیکھ چکے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کو اچھی طریقے سے قرض دو گے، قرضا حسنا، یعنی جو نیکی کے کام تم کرتے ہو تمہارے پاس تمہارا کیا ہے، سب خدا کا دیا ہوا ہے، مگر جو خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کتنا مہربان ہے کہ وہی اگر تم خدا کی بارگاہ میں اچھی طریقے سے پلٹا دو تو اللہ اسے اپنے ذمے پر قرض سمجھتا ہے، اور جب تم نے کچھ نہیں دیا تھا تو خدا نے اتنا کچھ تمہیں دیا، تو سوچو کہ اگر تم کچھ خدا کی راہ میں دو گے تو پھر خدا کیا کچھ نہیں دے گا، یضاعفہ لکم، تو اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس کا ری پے پروردگار عالم کی طرف سے جو پے بیک ہے، پروردگار عالم جو اسے ریٹرن کرے گا، ریٹ آف ریٹرن وہ بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا۔ ایک تمہارا خود کچھ تھا نہیں، دیا ہوا خدا ہی کا تھا، وہ تم نے خدا کی راہ میں دیا، خدا اور زیادہ بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، اور دوسری چیز یہ کہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ یعنی انسان بہت سے گناہ جو اس دنیا کے اندر کر لیتا ہے تو ان کے کفارے کے طور پر ایک عمومی کفارہ، کوئی خصوصی عمومی کفارہ ایک یہ بن جاتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اب اس کے بعد 5 صفات ہیں جو پروردگار عالم کی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ شکور ہے، حلیم ہے، عالم الغیب و شہادہ، العزیز الحکیم، یہ 5 صفات۔ شکور ہے یعنی قدردان ہے، پروردگار عالم شکر گزار ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدردان ہے۔ حلیم ہے یعنی تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ عالم الغیب و شہادہ، غیب اور شہود سب اس کے علم میں ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اس کے لیے سب کچھ شہود ہی شہود ہے۔ انسان کے لیے شہود اور غیب الگ ہوتا ہے، خدا کے لیے سب کچھ شہود ہے، پروردگار عالم سب کا علم رکھتا ہے۔ العزیز الحکیم، اور پھر وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی، زبردست، شکست ناپذیر، اور پھر صاحب حکمت بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ وللہ الحمد، 18ویں آیت پر سورہ مبارکہ تغابن کا اختتام ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔